بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ گزشتہ 48 گھنٹوں سے صوبے ہلمند میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ امریکی فضائی حملے اور طالبان سے جھڑپوں کے نتیجے میں 20 عام شہری مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے میں ایک سکول اور کلینک بھی تباہ ہو گیا۔ افغان سیکیورٹی فورسز کے مطابق لشکرگاہ کے ضلع 1 اور 2 کو طالبان سے خالی کروا لیا گیا ہے، جبکہ ضلع 2 نمبر اور 7 میں طالبان نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، جبکہ امریکی 52 بمبار طیاروں نے فضائی حملے بھی کیے۔ دوسری جانب سکول کے چوکیدار کا کہنا ہے کہ رات 10 بجے کے قریب فضائی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں سکول تباہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہلمند میں رہائش پذیر لوگوں کے مطابق فضائی اور راکٹ حملوں میں صرف عام شہری مارے گئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے۔ افغان ملٹری کے ترجمان فواد امان کا کہنا ہے کہ امریکی 52 بمبار طیاروں نے صوبے جوزجان کے شہر شبر خان میں بمباری کی، جس کے نتیجے میں طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان کے مطابق امریکی بمباری میں 200 کے قریب طالبان مارے گئے ہیں اور 100 سے زائد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق بھی 52 بمبار طیاروں کو 130 AC گن شپ جہاز کی بھی معاونت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ افغان زمینی فورسز کی جانب سے بھی بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جبکہ دوسری طرف اطلاعات کے مطابق اب طالبان کی قندوز شہر کے دارالحکومت پر قبضے کے لیے تیزی سے پیش قدمی جاری ہے، اور طالبان نے پولیس ہیڈ کوارٹر مقامی جیل پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ دوستو، امریکہ نے تقریباً 20 سال تک طالبان کے خلاف لڑائی لڑی، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آج سچ کے سامنے ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا کے تقریباً تمام ممالک کو خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل کر امریکہ اب تخریب کاری کے خلاف جو نام نہاد لڑائی اس نے شروع کی تھی، اس سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، جس کا اندازہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امریکیوں کی ایک اور نسل کو جنگ کے لیے افغانستان نہیں بھیجیں گے۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں 3 لاکھ افغان مضبوط افواج پر اعتماد ہے، جس کے جواب میں طالبان نے ان کو خبردار کیا کہ اگر وہ چاہیں تو صرف 2 ہفتوں میں افغانستان کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ امریکی سربراہی میں نیٹو افواج کا جب 2 دہائی بعد افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے، تو ایسے میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال خطے کے دیگر ممالک کی طرح روس کے لیے بھی نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ روس کو یہ خدشہ لاحق ہو چکا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی مکمل کامیابی سے بعض تنظیمیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ اگر طالبان شمالی افغانستان کے علاقوں میں بغیر کسی روک ٹوک کے اپنا تسلط قائم کرتے ہیں تو وہاں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور شمالی روس کے کوہکاف خطوں سے تعلق رکھنے والے تاجکستان ازبکستان میں آ کر وہاں اپنے سلیپر سیل بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روس افغانستان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے روابط بڑھا کر کسی بھی قسم کی جارحانہ مداخلت کو روکنے کے لیے فوجی طاقت سمیت ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے 1000 تاجک فوجیوں کی تربیت بھی کی جا رہی ہے، لیکن ماہرین ابھی تک براہ راست روسی مداخلت کے امکان کو رد کر رہے ہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ روس افغانستان کے طالبان کے ساتھ اپنے روابط اور مضبوط کر رہا ہے۔ 2003 میں طالبان کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے باوجود وسطی ایشیا میں اپنے اتحادی ممالک کو منفی اثرات سے بچانے کے لیے روس 2019 کے بعد سے 2 بار افغان ڈائیلاگ کی میزبانی کر چکا ہے، جس میں امریکہ، چائنا اور پاکستان کے علاوہ باقی تمام گروہوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔
اور اب یہ سنا جا رہا ہے کہ حالیہ کامیابیوں کے بعد غیر جانبداری کی پالیسی کو ترک کر کے روس کی جانب سے طالبان کی حمایت کی جا رہی ہے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکی انخلاء کے بعد غنی حکومت کا کردار نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا، لہذا روس کے نزدیک طالبان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک قابل سیاسی قوت بننے کی وجہ سے طاقت کے صحیح دعوے دار ہیں۔ محبوب احمد کہتے ہیں کہ طالبان ایک وسیع منصوبہ بندی کے تحت شمال میں تاجکستان کے ساتھ موجود سرحدی علاقوں اور چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد قندھار کے علاوہ لنڈی کوتل میں طور خم بارڈر پر بھی اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ ایک طرف طالبان افغانستان کے 90% علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دوسری جانب افغان حکومت کا کہنا ہے کہ یہ علاقے حکمت عملی کے تحت چھوڑے جا رہے ہیں۔ ادھر پاکستان کو ایک طرف مقبوضہ وادی میں بھارت کی طرف سے نافذ کیے گئے بدترین کرفیو کو ختم کرانے مظلوم کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں حق خود ارادیت دلانے، جبکہ دوسری جانب افغانستان سے امریکی آرمی کے انخلاء کے دوران پیدا ہونے والے سیاسی اور سیکیورٹی بحران پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جہاں 1 لاکھ سے زائد افغانی لقمہ اجل بنے ہیں، وہیں تقریباً 4000 امریکہ اور اس کے اتحادی، جبکہ افغان سیکیورٹی فورسز کے 50,000 کے لگ بھگ اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ افغانستان میں امریکی اہلکاروں کی تعداد میں اس وقت اضافہ ہوا جب امریکہ نے طالبان کی شورش کا مقابلہ کرنے اور تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کیے۔ ایک اندازے کے مطابق اکتوبر 2001 سے ستمبر 2019 تک مجموعی طور پر 2000 ارب ڈالرز کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ جب امریکہ کے 1 لاکھ سے زائد فوجی افغانستان میں موجود تھے تو اس جنگ پر آنے والی لاگت 1 کھرب ڈالر سالانہ تک بڑھ گئی تھی۔ ماہرین کے لیے امریکہ کا 20 سال کی سرمایہ کاری کو نظر انداز کرتے ہوئے افغانستان سے اجلت میں انخلاء سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اشرف غنی اور وزیر اعظم مودی خطے سے امریکی افواج کا انخلاء نہیں چاہتے۔ افغان صدر کے بیانات اور پرتشدد واقعات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ بھی اپنے اتحادیوں کے ذریعے جان بوجھ کر خطے کے حالات کو مزید خراب کر کے چائنا اور پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کر رہا ہے، تاکہ اقتصادی راہداری ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ اور سوویت یونین کے مابین سرد لڑائی کے دوران ہجرت کرنے والے لاکھوں افغان مہاجرین کی اگلی نسل بھی پاکستان میں پروان چڑھ رہی ہے۔ لہذا امریکی انخلاء کے بعد اگر افغانستان میں خانہ جنگی کا پھر سے سلسلہ شروع ہو گیا، جو کہ شروع ہو چکا ہے، تو اس سے مہاجرین کا نیا آنے والا سیلاب سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ امریکہ جارحانہ انداز ترک کر کے افغانستان میں امن کے لیے جو ڈو مور کے تقاضے کر رہا ہے اور کابل انتظامیہ بھی معاونت کی خواہشگار ہے، ایسے میں پاکستانی قیادت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ جو بائیڈن افغانستان سے جاتے جاتے پورے خطے کو ایک تباہ کن خانہ جنگی کے حوالے کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اب ضروری ہے کہ روس، چائنا، ایران، ترکی اور پاکستان ایک بہترین سفارتکاری کر کے افغان طالبان کو اعتماد ملیں، تاکہ امریکہ اور ان کے اتحادی ممالک کی سازشوں کو بروقت ناکام بنایا جا سکے۔